آخر میں میں نے جو ہے حکومت سے ایک اور ریکویسٹ کرنی تھی، اور وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ پاک پتن شریف کے اندر جو ہے بہشتی دروازے سے گزرتے ہوئے کئی لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب ایم اے جناح روڈ پر 5000 پولیس والے یہاں پر تعینات کرتے ہیں، یہ کل کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، آج کا تو مجھے پتہ نہیں، صرف ایم اے جناح روڈ پر 5000 پولیس والے، کتنا آدمی ہوگا؟ 40,000 50,000۔ الحمدللہ بہشتی دروازے سے صرف 2 دن میں 1,00,000 آدمی گزرتا، 1,00,000 آدمی۔ آپ بتائیے کہ وہاں کے سجادہ نشین کا بیان ہے کہ یہ اوقاف کی خباثت، یہ اوقاف کی ذلت اور ان کی جو ہے وہ نااہلی ہے، ورنہ الحمدللہ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے 2.5 لاکھ سنیوں کو بہشتی دروازے سے سکون سے نکالتے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب وہاں 5,000 دیتے ہو تو یاد رکھو پاک پتن شریف یہ ہماری روحانی مرکز ہے، یہ ہماری روحانی جو ہے عزیزان گرامی ہمارا وہاں مرکز و منبع ہے، وہاں بھی بھرپور سیکیورٹی دی جائے۔ اور اگر اوقاف سے نہیں سنبھلتا تو سجادہ نشین نے اعلان کیا سارے معاملات ان کے سپرد کر دیے جائیں، اگر تم سے نہیں ہوتا چھوڑ دو، تم چندے کھاؤ، پیٹیوں میں سے سونے چاندی کھاؤ، مزے کرو، تم جو ہے وہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور یہ سارا جو ہے نظام اہل سنت کے ہاتھ میں دے دو۔ اگر یہ تم سے نہیں ہوتا اور یہ جو اتنا آدمی شہید ہوا ہے، یہ یاد رکھنا یہ وبال تم پر ہوگا، یہ وبال جو ہے یہ محکمہ اوقاف کے اوپر ہے، یہ حکومت کے اوپر ہے کہ اتنا مسلمان کیسے شہید ہو گیا اللہ کے ولی کے دربار میں آنے سے۔ اور آخری میں یہ بات کہوں گا، یہ پڑوسی مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھو نہیں، روزے رکھو نہیں، بابا فرید کے دروازے سے گزر جاؤ تو تم جنتی ہو جاؤ گے، بہشتی دروازہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دروازے سے جو شخص گزرتا ہے، اور مفسر شہید نے بھی اس کو بڑی جو ہے مشکات کی شرح میں وضاحت کے ساتھ لکھا، جو نکلتا ہے ان کی محبت میں صحیح العقیدہ ہوتا ہے، وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے نماز کی توفیق دیتا ہے، جنتی اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو جنتی ہو کر کے جاتا۔ یہ یہاں یہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں شراب پیتے رہو، جوا کھیلتے رہو، حرام کھاتے رہو، زنا کرتے رہو، بہشتی دروازے سے نکلو جنتی بن جاؤ گے، نہیں، یہ کسی کا بھی مطمع نظر نہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جو حضرت بابا فرید کی محبت میں خوش عقیدہ، یہ بھی یاد رکھیے گا، خوش عقیدہ وہاں سے گزرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی لوگوں کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اہل اللہ کا وہاں سایہ ہوتا ہے، ان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام عالی مقام کی برکتیں عطا فرمائے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی برکتیں عطا فرمائے، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔